پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ دیکھیں عمران خان نے یہ بیانیہ بنایا، ٹویٹس پڑھ کے سنائیں اور ایک مخصوص بیانیہ بنایا گیا، تو obviously وہ مے 9 کے ریفرنس سے ہی بات کر رہے تھے کہ جنہوں نے اشتعال دلایا. تو اس پہ جسٹس انوار الحق پنو نے کہا جو آپ نے ٹویٹ پڑھا ہے اس سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججز کو مل رہی ہیں. یہ اب آپ کو ری انفورس کرتا ہے کہ ہر لیول پہ کتنا بڑا کانفلکٹ چل رہا ہے اس جوڈیشری کا ود اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ، اور اس کی ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بہرحال مل رہی ہے. ساتھ عمران خان صاحب نے آج ایک پٹیشن موو کر دی ہے ٹو دا 3 ممبر بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا کہ آپ فائز عیسیٰ صاحب آئندہ میرے بینچ پہ نہ بیٹھیں. اب دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے آج 2 قدم پیچھے ہٹایا الیکشن کمیشن، اور انہوں نے ان 39 ایم این ایز کے نوٹیفیکیشن ڈال دیے ہیں اور اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیے ہیں جن لوگوں نے اپنی افیلیشن الیکشن کی نومینیشن پیپرز میں پی ٹی آئی کے ساتھ شو کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپلٹ فیصلہ آیا تھا 8-5 کا، اس میں ایون سمبڈی لائک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جن کی نیوٹرلٹی پہ کسی کو کوئی آج تک کوئی بات نہیں، انگلی نہیں اٹھا سکا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جنہوں نے افیلیشن شو کی ہوئی ہے ان کو آپ ضرور کاؤنٹ کریں ایس پی ٹی آئی ایم این ایس، اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اس تعداد کے اوپر کیلکولیٹ کریں. وہاں سے تو ہو گیا، الیکشن کمیشن بھی پیچھے آ گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کیا کرتے ہیں، کیونکہ جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے اور رولنگ الائنس کا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ 39 اور جو 41 جن کے اوپر سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اگر اپنی افیلیشن شو کر دیتے ہیں، کاغذات حلفی جمع کروا دیتے ہیں، تو ان کو بھی ایم این اے ٹریٹ کریں یا پی ٹی آئی کے. انہوں نے کہا کہ 2 کیٹیگریز میں کوئی فرق نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن تو سپریم کورٹ کی بات مان گیا ہے، کیا اسپیکر نیشنل اسمبلی مانیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ایک کویشچن مارک ہے جس کے اوپر چیزیں دیکھنی ہوں گی. اور باقی تو آپ وہی دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی آپ نے شروع میں بیانیے میں سنا بھی، جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جو عمر ایوب صاحب نے آج عمران خان سے مل کے نکلے تو انہوں نے کچھ باتیں کی جو فوج اور عمران خان کے تعلقات کے بارے میں جو بڑی ہی ایک نئی ڈائریکشن شو کرتا ہے. وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. اور پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے محمد زبیر صاحب نے، فارمر گورنر سندھ. بہت شکریہ زبیر آپ کا. مظہر عباس سینئر جرنلسٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ایک تو ذرا یہ سن لیجئے کہ انہوں نے بات کی عمر ایوب سے. دوسرا، شاید بڑے عرصے بعد میں نے کسی بھی سینئر پی ٹی آئی لیڈر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف کو سپہ سالار کہہ کے ان اے رسپیکٹفل وے مخاطب کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ جو آج کی باتیں ہیں، کیا یہ کوئی شفٹ ان دا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ہمیں؟ جی زبیر صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ کل ہی میں نے اپنے پروگرام کے اندر کنکلوڈنگ ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک تاثر یہ بن گیا ہے اور گورنمنٹ بڑی ٹیکٹفلی ایک سائٹ پہ بیٹھ گئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ہر معاملے میں فوج کو یا الزام دیا جائے، الزام لگ رہا ہے، یا اس پہ بات آ رہی ہے. اور لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ بڑی سائٹ پہ بیٹھ گئی تھی. آج جو یہ جملہ خاص طور پہ بڑا امپورٹنٹ جب وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور خان صاحب نے کہا آرمی چیف بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. اب سڈنلی کل تک جو باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ مجھے مروا دیں گے، اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور ہر چیز کے وہاں تھا، آج سڈنلی اتنا پازیٹیو سٹانس، یہ کیا آر وی ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ کہ آپ کے خیال میں کچھ ہو رہا ہے؟ مالک، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی خاص طور پر عمران خان کی طرف سے ایک تو کنسسٹنسی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ پچھلے دنوں تو ویشسلی اٹیک کر رہے تھے. اب یہ آج بھی اگر آپ سٹیٹمنٹ پوری اگر عمر ایوب کی سنیں تو انہوں نے ایک طرف تو کہا کہ یہ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سپہ سالار بھی کر کے مخاطب کیا جو ایک بڑا رسپیکٹفلی انہوں نے کہا، اور وچ مینس کہ وہ ان کو ایبزالو کرنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں بلیم کر رہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا جس طرز پر ہوئی اس طرز پر نہیں ہونی چاہیے تھی، اس طرز پر نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرز پر اور اس کے کانٹینٹس وہ سارے جو ہیں آئی ایم شیور واز ود دا کنسنٹ اور ود دا ایگریمنٹ آف دی چیف، ایسا مطلب جو میں سمجھتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک یہ جو تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹانس لیا ہے، اور یہ لینا بھی چاہیے کیونکہ ان کو حملے کرنے چاہیے پولیٹیکل گورنمنٹ پر.
اب اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ کتنے دباؤ میں آتی ہے، دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ، چاہے یہ الیکشن میں ریزرو سیٹس کا مسئلہ ہے یا دوسرے ایشوز ہیں. آئی تھنک جو ہدف بنانا چاہیے اور بنانا چاہیے تھا شروع سے، وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح جنرل باجوہ کے تو آپ کے گلے شکوے تھے، اور وہ گلے شکوے اس لیے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی رجیم چینج میں انوالو تھے، تو چلیں جی نومبر 2022 تک تو آپ نے ادھر اٹیک کیا، بٹ اس کے بعد امیڈیٹلی آپ کو توپوں کا رخ جو ہے وہ پی ایم ایل این پی وی پی کی طرف، اپنے سیاسی حریفوں کی طرف کرنا چاہیے تھا. دس از واٹ مائی اسیسمنٹ از. اور اس سے مسائل اتنے نہ بڑھتے جتنے اس وقت ہیں. سو اگر ہو رہا ہے اور کسی وجہ سے ہو رہا ہے، جس بھی وجہ سے ہو رہا ہے، دس از بیٹر ناٹ جسٹ فار پی ٹی آئی بٹ فار پاکستان. کے ہم جس سٹیج پر آ کے پہنچ گئے ہیں جہاں ایون خواجہ آصف بھی کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا، اور انہوں نے ہفتہ ہو گیا کہے ہوئے اور کہا تھا کہ اگلے 10 دن میں آپ دیکھ لیں گے. تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این کی بھی پوزیشن کافی ویک ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو آج فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو آپ نے ذکر کیا. سو آل از ناٹ ویل ود ان دا گورنمنٹ. اور میرا خیال ہے تھوڑا سا پریشر پنڈی کی طرف سے بھی آیا ہوگا کہ بھائی آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں جس سے بالکل آپ ڈس آرڈر ہو جائے اور ایسے لگے کہ جی وی آر موونگ ٹورڈ سم کائنڈ آف ایمرجنسی سچویشن اور سم کائنڈ آف کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک اینڈ سو آن. مظہر یہ مجھے بتائیں، آر وی ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ؟ کیونکہ دوسری طرف سے اریسٹ بھی ہو رہے ہیں، لوگ گرفتار بھی ہو رہے ہیں. رؤف حسن وغیرہ پیکا کورٹس میں بھی ان کی جانے کی تیاریاں مکمل ہیں. گورنمنٹ نے یہ ایک باری بھی نہیں کہا کہ ہم بین نہیں کریں گے، اگرچہ میری اطلاع ہے کہ بین والی تھنگ از آف دا ٹیبل. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پوری سختی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اتنا بڑا ایک آلو برانچ، اور یہ کہنا کہ کل تک تو ہر چیز کہتے تھے جی فوج کروا رہی ہے، یہ لوگ تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ارریلیونٹ لوگ ہیں، اس لیے ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے تو فوج سے کریں گے. کل تک عمران خان صاحب کا یہ سٹانس تھا، ان کی پارٹی کا یہ سٹانس تھا. آج سڈنلی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو سویلین گورنمنٹس ہیں جو فوج کو ہمارے سے لڑا رہی ہیں یا عوام سے لڑا رہی ہیں، پی جو رولنگ الائنس بیٹھی ہوئی ہے. تو سڈنلی لگتا ہے کہ ایک آلو برانچ وقتی طور پہ نکلی ہے. کیا واقعی یہ ایک آلو برانچ ہے، اور کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ آپ کو لگتا ہے جیسے سچویشن ہے ویسی رہے گی؟ دیکھنا ہے کہ یہ پیٹرن برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا، یا صرف یہ آج کا بیان ہے اور کل کوئی دوسرا بیان ہوگا. تو اب ہمیں دیکھیں، کل انہوں نے کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کی کال دی ہے، اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کی کال میں کس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کس طرح کی تقاریر ہوتی ہے. پھر انہوں نے 5 اگست کو دی ہے کال جس میں علی امین گنڈاپور جو ہے وہ مارچ لے کر آئیں گے. تو یہ اس دوران ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا، ایک طرف سوشل میڈیا، ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے جا رہے ہیں، اور ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شاید عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایک طرح سے ریکنسلیشن یا اس طرح کا میسج ہو، اور وہ اس کا رسپانس دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ دوسری طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. تو ہمیں اگلے چند دنوں میں اس پیٹرن کا پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی کسی جو ہے میسنجنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا عمران خان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جس میں ایک طرف سے انہوں نے ریکنسلیشن کی بات کی ہے ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ. نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں مظہر کہ پہلے ایک بہت بڑا شفٹ دیکھا ہے. پہلے جو مطالبہ ہوتا تھا عمران خان صاحب کا یا ان کے لیڈران باہر آ کے بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی پہلے تو سیدھی سی بات ہے، ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس کیجئے، اس کے بعد ہم کوئی بات کریں گے. پہلے وہاں سے بات شروع ہوگی نئے الیکشنز کی کہ الیکشن دوبارہ اب ہونے چاہیے. وہ مینڈیٹ واپسی سے شفٹ ہو گیا الیکشنز کے اوپر. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار فوج سے زیادہ یہ گیم ہو رہی ہے، فوج کے ساتھ بھی فوج کو لڑایا جا رہا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک کوشش ہو رہی ہے مڈ ٹرم پولز کے اوپر کوئی ڈیل ویل کرنے کی؟ مالک، اس کو آپ فنچ کی رپورٹ سے بھی جو ہے وہ ٹیلی کر سکتے ہیں، جو کہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ 18 مہینے کی گورنمنٹ ہے. اب اس کو آپ اس طریقے دیکھیں، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، پاسبلٹیز ہی کی ہم بات کریں، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان ایک ٹینشن، گورنمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان ایک ٹینشن، اور اس میں ایک پاپولر پارٹی جو ہے وہ سنگل اور آؤٹ ہو رہی ہے، اور جوڈیشری کے درمیان میں بھی ٹینشن. جی. اب اس کے اندر یہ جب وہ یہ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک میرے خیال میں ایک پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نئے الیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو اس کا الیکشن سمبل واپس مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے الیکشن سمبل پر واپس آتی ہے تو وہ اس سے زیادہ نشستیں، کئی زیادہ نشستیں، یعنی سمپل نہیں تو
2/3 मेजोरिटी नहीं तो सिंपल मेजोरिटी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए उन्हें नए इलेक्शन ज़्यादा सूट कर रहे हैं अंडर द सर्कमस्टांसेस।